جنگ تو رک گئی ہے مگر امن اب بھی کیوں نہیں ہے؟ سیز فائر ہونے کے باوجود بھی ایک سیکیورٹی ڈائلیما کیوں ہے؟ سی ایس ایس اسپیرنٹس کنفیوز ہوں گے کہ اگر سوال آ جائے تو پھر ہم اس میں کیا لکھیں گے۔ تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ یو ایس اے کا انٹرسٹ کیا ہے، اور اگر اس سیز فائر ہونے کے باوجود بھی امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، تو پھر یو ایس اے کا انٹرسٹ کیا ہے، اور یو ایس اے کو کیوں ڈر ہے اس سیز فائر ہونے کے باوجود بھی؟ یو ایس اے کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک گلف وار سینیریو ہے جو 1991 میں ہوا تھا؟ تو اس لیے ہم اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں کہ یو ایس اے کو اس سیز فائر سے کیا ایشو ہے، کیا ڈر ہے، اور پھر کیوں اس کے اوپر مزید ڈپلومیسی کی جا رہی ہے تاکہ اس سیز فائر کو لانگ ٹرم کیا جائے اور ایک پیسفل کوئی سولوشن اور کوئی اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریزولوشن دی جائے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یو ایس اے کو سیز فائر سے کیا تھریٹ ہے۔ یو ایس اے ایران اسرائیل سیز فائر، یہ سیز فائر امن لائے گا یا ایک بہت بڑی تباہی؟ اس سیز فائر سے یو ایس اے کو اب کیا تھریٹ ہے؟ سیز فائر ہونے کے باوجود بھی یو ایس اے کو اس سیز فائر سے کیا ڈر ہے؟ یو ایس اے کو لگتا ہے کہ یہ وار، یہ سیز فائر ایک گلف وار کا سینیریو کریٹ کر رہا ہے۔ یہ گلف وار جب 1991 میں یو ایس اے نے عراق پر وار کی، جنگ کی، اور پھر صدام حسین کو اس جنگ میں ہرایا، مگر اس کو ہرانے کے بعد کلیئر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں تھی، یعنی کہ عراق میں رجیم چینج نہیں ہوئی، اور پھر یو ایس اے کو عراق کو کنٹین کرنا پڑا۔ یو ایس اے کو عراق کے اوپر سینکشنز لگانی پڑی، اور یو ایس اے نے عراق کو ایک نو فلائی زون ایریا بنا دیا۔ 12 سال تک ٹینشنز رہیں، ٹینشنز بڑھتی رہیں، اور 2003 میں ایک لمبی جنگ ہوتی ہے یو ایس اے اور عراق کی، اور یو ایس اے نے اس جنگ میں دیکھا کہ 12 سال کی ٹینشنز میں صدام حسین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آیا، اور یو ایس اے کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران کی جو وار ہے، یہ جو سیز فائر اب ہوا ہے، اس سیز فائر سے کہیں نہ کہیں ایران بھی مضبوط ہو جائے گا، اور ایران کے مضبوط ہونے سے ہی بیسیکلی یو ایس اے کو ڈر ہے۔ اور ایران کیسے مضبوط ہوگا؟ یو ایس اے کو لگتا ہے کہ صدام حسین کی طرح ایران بھی مضبوط ہو کر نکلے گا۔ ایران مضبوط ہوگا میزائل کے ذریعے، ایران مضبوط ہوگا پراکسیز کے ذریعے، اور ایران مضبوط ہوگا ایک نیوکلیر پریشر کے ذریعے۔ تو یو ایس اے کا جو ڈر ہے وہ یہ ڈر ہے کہ جیسے 1991 میں ہم نے وار کی تھی عراق کے اوپر، اور عراق پھر ایک مضبوط بن کے نکلا، کہیں نہ کہیں ایران بھی پھر اس طرح سے مضبوط بن کے نکلے گا، اور پھر یو ایس اے کو ایک لمبی کنٹینمنٹ کرنی پڑے گی۔ یو ایس اے کو پھر ایئر اور لینڈ پیٹرولنگ کرنی پڑے گی۔ یو ایس اے کو پھر اس ریجن میں اپنی ایئر بیسز اور ملٹری بیسز کرنی پڑیں گی۔ یو ایس اے کو پھر اپنے اس الائنسز کے ساتھ اس ریجن میں آرمی کو ڈپلوائے کرنا پڑے گا۔ یو ایس اے کو پھر ایک لمبی کنٹینمنٹ کے لیے اپنے پیسہ یعنی کہ اپنی اکانومی کو یوز کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یو ایس اے ڈومیسٹکلی ویک ہو جائے گا۔ یو ایس اے کا ڈومیسٹک پریشر یو ایس اے کے اوپر بڑھ جائے گا، کیونکہ جب لمبی کنٹینمنٹ میں آپ جاتے ہیں تو لمبی کنٹینمنٹ میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی ملٹری لگ رہی ہوتی ہے، اور آپ کی ٹوٹل جو پالیسی کا جو شفٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مڈل ایسٹ کی وار میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ڈومیسٹک پریشر انکریز ہو جائے گا، یعنی یو ایس اے کی اپنی عوام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر اپنا پریشر انکریز کر دے گی کہ آپ وار میں ٹوٹلی انگیجڈ ہیں، اور وار میں نہ صرف آپ کی ملٹری یوز ہو رہی ہے بلکہ اکانومی بھی یوز ہو رہی ہے۔ آپ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے اس میں سے خاص پورشن ملٹری کی طرف جا رہا ہے، اور ملٹری اس وار میں کہیں نہ کہیں سیکریفائز بھی کر رہی ہے، تو اس سے ڈومیسٹک پریشر انکریز ہوگا، اور یو ایس اے ڈومیسٹکلی ویک بھی ہوگا۔ تو یو ایس اے کو ایک یہ بھی تھریٹ ہے۔ یو ایس اے سمجھتا ہے کہ اس سیز فائر سے جنگ تو رکی ہے مگر اصل مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، یعنی نیوکلیر انریچمنٹ۔ نیوکلیر انریچمنٹ ادھر کی ادھر ہے۔ نیوکلیر انریچمنٹ سے ایران مضبوط ہو کر آئے گا۔ نیوکلیر انریچمنٹ تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، نیوکلیر انریچمنٹ تھریٹ ہے یو ایس اے کے لیے۔ اور یہیں اسلام آباد ٹاکس میں جب ڈیمانڈز رکھی گئیں تو یو ایس اے نے کہا کہ ایران کو اپنی نیوکلیر انریچمنٹ کو ختم کرنا چاہیے، جس پر ایران نے صاف انکار کیا، اور پھر اسلام آباد ٹاکس
انیشلی فیل ہوں گے۔ تو یو ایس اے کو جو تھریٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں ایران کو اتنے بڑے ایریا کو ریسٹرکچر نہیں کر سکتا، یہاں پہ پولیٹیکلی کوئی ریجیم یا اس طرح سے الٹیمیٹ مجھے ایک جیت نہیں مل سکتی، تو کہیں نہ کہیں پھر یو ایس اے کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو یو ایس اے کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کرے اور پھر ایران کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے، اور ٹیبل ٹاک کر کے کوئی ڈپلومیسی کو پروموٹ کیا جائے اور کوئی ایک سولوشن نکالا جائے، کیونکہ پولیٹیکلی اگر کوئی سیز فائر ہو اور اس میں پیس نہ ہو تو پھر وہ ایک نیو کولڈ وار ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیز فائر تو ہو گیا، مگر اس سیز فائر کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک نیو کولڈ وار نے جنم لیا ہے۔